الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے حصول کی غرض سے ہم ان احادیث کریمہ کو بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم اس پہ غور و تفکر کر رہے ہیں، اپنا احتساب کر رہے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کوئی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بہت ساری حدیث ہم نے ذکر کی۔ ماقبل پروگرام میں جو حدیث ذکر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں بیہودگی یعنی فحش ہوگی اور ریانیت ہوگی وہ اسے عیبدار کر دے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی۔ تو ہم یہی آپ کو سمجھا رہے تھے کہ فحش کا ہونا یہ مختلف مقامات پر ہوتا ہے۔ ذہن بھی فحش سوچتا ہے، آنکھوں میں بیہودگی ہو سکتی ہے، کانوں کے سماعت میں ہوتی ہے، زبان میں، پھر صحبت ہماری گیدرنگ فحش قسم کی ہوتی ہے، ایسے کچھ تعلقات ہمارے فحش ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے مقام پر جا کر بیٹھ جانا کہ کوئی تہمت لگائے، کوئی برا بھلا کہے، یعنی گندے لوگوں کے درمیان بیٹھنا کہ قریب سے گزرنے والا گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، کوئی سگریٹیں پی رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی چرسے پی رہا ہے، اور کوئی شریف آدمی ان میں جا کر بیٹھ جائے تو اس نے گویا کہ اپنے آپ کو ایک بیہودہ ماحول کے پاس خود پہنچا دیا، اور یہ بیہودگی اس کو عیبدار کر دے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ایسے گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، چاہے خود گندگی میں انوالو نہ ہو، لیکن انگلی اس کی طرف بھی اٹھے گی کہ بھئی یہ وہ غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ محلے میں بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی دیکھ کے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں کہتے ہیں بھئی فلاں کے بیٹے کو کیا ہو گیا، میں نے آج دیکھا بڑے خراب قسم کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ آدمی احتیاط کا دامن چھوڑتا ہے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق فرمایا کہ یہ چیز اس کو عیبدار کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس جس میں مادہ حیا ہوتا ہے، یہ حیا ایک وصف اور خوبی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جس میں ہو تو وہ اسے بے مروت کاموں سے روکتی ہے، خلاف مروت کاموں سے، مثلا راستے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر کھانا، چیخنا چلانا، یہ خلاف مروت کام ہے۔ یعنی ایک شریف آدمی ایسا نہیں کرے گا، جو مطلب عزت دار آدمی ہے وہ ان کاموں کو نہیں کرے گا، یہ کہلاتے ہیں خلاف مروت کام۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، ایسی چیزیں جن کو لوگ برا سمجھتے ہوں، ان کی نگاہوں میں ان افعال کی اتنی برائی ہو کہ جو ان کا ارتکاب کرے گا، جو وہ افعال کرتا ہوا نظر آئے گا، اس کی عزت بھی لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ یہ جو مادہ حیا ہوتا ہے یہ ایسے کاموں سے بھی روکتا ہے کہ نہیں یہ نہ کرو، تمہاری عزت خراب ہو جائے گی، لوگ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں۔ تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ نفس و شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ مادہ حیا کو کم سے کم کر دیں۔ جب انسان حیا کم ہو جائے گی تو عیب دار ہو جائے گا، جب عیب دار ہوگا، بیہودگی اچھی طرح اس کو چاروں طرف سے جکڑ لے گی تو بس پھر اس کی ایمانیات کا جنازہ نکلے گا، اور وہ بے حیا بن کر جو مرضی کام کرے گا۔ اور یہی اگر مادہ حیا بچیوں کے اندر کم ہو جائے، خواتین میں کم ہو جائے تو انتہائی برا ہے۔ مردوں میں کم ہو بہت برا ہے، لیکن عورت میں کم ہو تو بہت ہی برا ہے، کیونکہ عورت ایک دفعہ بے حیا بن جائے، اس کا ذہن خراب ہو جائے، اس کے ذہن میں گندے خیالات جگہ بنا لیں، اس کے اعمال و افعال میں خرابی پیدا ہو جائے، اس کی نظر میں بیہودگی پیدا ہو جائے، وہ چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، اس نے کوئی مطلب میڈیا پہ کوئی چیز دیکھ لی ہے، انٹرنیٹ وغیرہ پہ کچھ ایسے چیزیں دیکھیں، یا اس نے صحبت اسکول کالج یونیورسٹی میں ایسی اس کو مل گئی، تو پھر سمجھ لیں اس کا جنازہ ہے، عزت کا جنازہ بھی نکل جاتا ہے بعض اوقات۔ اور پھر اور بھی بہت سارے مسائل آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں کن باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو ایک دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں بیہودگی ہوگی اس کو عیب دار کر دے گی، یہ عیب دو طرح کے پیدا ہوتے ہیں، ایک باطنی اعتبار سے، ایک ظاہری اعتبار سے۔ باطنی اعتبار سے تو یہی کہ انسان کا نفس شیر ہو جاتا ہے اور اس کی روح بڑی کمزور ہو جاتی ہے، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ نفس و شیطان ہم سے جو گناہ کروانا چاہیں کر لیں، ہم روک نہیں پاتے اپنے آپ کو، بچے بن جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس سے ہو جاتے ہیں، گناہ چھوڑنا پہاڑ کی طرح لگتا ہے کہ نہیں چھوڑ نہیں سکتے، بہت کتنا مشکل کام۔ اور چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بظاہر جو بہت آسان ہوتے ہیں لیکن وہ بھی بہت ہی مشکل اور بڑے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادہ حیا نکالا گیا ہے اور بیہودگی ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، یہ تو نیکیوں کا ارتکاب ختم ہو جاتا ہے، گناہوں سے اجتناب ختم ہو جاتا ہے، اور ظاہری بہت سارے عیب پیدا ہوتے ہیں۔ جب مادہ حیا نکل جاتا ہے تو انسان پھر پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، وہ برے افعال کرتا ہے،
ماں برا بھلا کہہ رہی ہے، بہنوں کی نگاہوں میں عزت ختم، بھائی وغیرہ برا ہے، ماں باپ برے الفاظ سے اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، پورے خاندان میں بدنام ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میں پرواہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کیوں وہ کہتا ہے؟ اس لیے یہ وہ کہتا نہیں ہے، یہ شیطان اور نفس کہلواتے ہیں کہ تم بے حیا بن جاؤ۔ کب تک آخر لوگوں کی باتیں سنو گے اور کب تک ضمیر کی ملامت میں مبتلا ہوگے؟ یہ بھی تکلیف دیتی ہے تمہیں، اس سے باہر پھلانگو، چھلانگ لگاؤ، بالکل بے حیا بن جاؤ، لوگ جو کہہ رہے ہیں کہنے دو، تم اپنا کرتے چلے جاؤ۔ بس جب یہ چیز آتی ہے کہ نہ ماں کی پرواہ، نہ باپ کے کہنے کی پرواہ، نہ لوگوں کے نگاہوں کی پرواہ، تو انسان عیبدار تو بنے گا۔ اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی اس طرح فحش کی طرف بڑھ جاتا ہے، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ وہ خواتین، وہ لڑکیاں خاص طور پہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو لڑکوں سے دوستیاں وغیرہ اور ان کے ساتھ گھومنا پھرنا یا بے تکلفی یا خراب قسم کی باتیں کرتی ہیں، ان کے چہرے پہ کبھی کوئی معصومیت نظر نہیں آ سکتی ہے۔ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے چہرے پہ کچھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی حیادار بچی ہوتی ہے جو ایسی گندی باتیں نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، بری چیزوں کی طرف مائل نہ ہو، اس کے چہرے پہ الگ ایک نور نظر آئے گا، چاہے وہ عبادت نہ کرتی ہو، لیکن پھر بھی کم از کم ایک یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے، آپ کے نبی نے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو بات کہی ہے، کیا وہ نظر انداز کر دینے والی ہے؟ کیا وہ اتنی معمولی بات ہے کہ آپ اور ہم اسے سنیں اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں؟ آخر کسی کا وقار اور عزت ہماری نگاہوں میں ہے یا نہیں ہے؟ ماں ایک بات کہتی ہے، ہم 10 دفعہ اس پہ غور کرتے نہیں، یار ماں نے کہا ہے، نہیں یار میرے والد نے کہا ہے، نہیں میرے استاد نے کہا ہے، نہیں میرے افسر نے کہا ہے، آدمی 10 دفعہ سوچ لیتا ہے کسی کے مقام اور وقار کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کون باوقار شخص ہو سکتا ہے؟ کون سی ایسی ہستی ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہم سے فرما رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں کہ بےہودگی کو مت اپناؤ، یہ تمہیں عیب دار کر دے گی۔ حیا کو اپناؤ، یہ تمہیں زینت دے گی، تمہیں خوبصورت بنا دے گی۔ اس لیے عورتوں میں تو حیا ہونی ہی چاہیے کہ نہ گندہ سوچیں، نہ برا دیکھیں، نہ بری دوستیاں کریں، نہ بے پردہ ہماری بچیاں ہوں، تو خوب ان کو اللہ تعالیٰ خوبصورتی سے، ظاہری خوبصورتی سے بھی نوازے گا، باطنی خوبصورتی سے۔ اسی طریقے سے مردوں کو بھی مادہ حیا کو بڑھانا چاہیے۔ جتنی ہم حیا بڑھائیں گے، حیا اور شرم بڑھائیں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھی صحبت میں رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، مادہ حیا بڑھے گا۔ جو لوگ نہ برا سوچتے ہوں، نہ برا دیکھتے ہوں، نہ برا بولتے ہوں، نہ برا سنتے ہوں، آپ ان کی صحبت میں 1 گھنٹے بھی بیٹھیں، کوئی گندی بات نہیں ہوگی، اچھی پاکیزہ باتیں ہیں، ان کے ساتھ رہ کے انسان کا مادہ حیا بہت بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ایسوں کی صحبت چھوڑ کے کبھی ایک آدھ بری صحبت میں آدمی جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ بہت میں خراب جگہ آ گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جتنا وہ برا لگے گا، وہ مقام برا لگے گا، وہ گندگیاں بری لگیں گی، مادہ حیا اس کا مطلب ہے اتنا ہی زیادہ ہوا ہے۔ اس کے برعکس اگر آدمی بری صحبت اختیار کرے، شروع میں ہر ایک ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے بعض بچے ہوتے ہیں 8 کے بعد 9 10 میں جاتے ہیں، کسی اور اسکول میں چلے گئے، نئے دوست بن جاتے ہیں، یا میٹرک کے بعد جب کالج لائف میں داخل ہوتے ہیں وہاں پر نئے دوست بن جاتے ہیں۔ تو بعض بچے باطنی لحاظ سے شریف سے ہوتے ہیں، گھر میں ایسا ہی ماحول ہوتا ہے، یا گلی محلے میں بے ضرر قسم کے بچے سب ان کے دوست ہوتے ہیں، لیکن اب جب یہ اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں ایک سے ایک فنٹر، اور ایک سے ایک ماہر، ایک سے ایک پاپی اور گناہگار۔ معذرت کو برا نہ مانے کہ سارے کالج میں ایسے ہوتے ہیں، ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے بچوں کو اپنی صحبت میں رکھ کر، اور پھر ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ ان سے مادہ حیا کو ختم کرو۔ جس چیز میں وہ شرماتا نظر آئے گا اس پہ اتنا طنز کریں گے اور اتنا اس کو احساس دلائیں گے کہ وہ کہے گا نہیں یار مجھے ان کے ساتھ رہ کے کم از کم بے حیا بننا ہی ہوگا۔ اور جو جتنی بڑی بے حیائی کرے گا اس کو اتنے زیادہ سراہا جاتا ہے، واہ یار یہ ہوئی نا بات، یہ ہے یار، بس یہ اپنا استاد ہے بھائی۔ جو جتنی گندی بات کر لے، جو جتنا سوچ لے، جو جتنی گندی حرکت کر لے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو پھر انسان اسی ماحول میں جب رچ بس جاتا ہے پھر حیا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ کل آپ کی اولاد بھی ہے، کل آپ کے کچھ متبعین بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آدمی برا ہوگا تو اس کی صحبت کا اثر پھر ادھر بھی پہنچے گا۔ اس لیے ان باتوں پہ اچھی طرح غور و تفکر کر کے میں بھی محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی محاسبہ کریں، اپنے ہم مادہ حیا کو بڑھائیں، خصوصاً ہماری بہنیں۔
اچھا یہ بھی میں چلیں اس پہ بھی تھوڑا سا گفتگو کر لیتا ہوں کہ جب تک کوئی خاتون غیر شادی شدہ ہوتی ہے، جس کو ہم لڑکی کہتے ہیں یا کنواری بچی کہتے ہیں، مادہ حیا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر یہ دیکھا شادی کے بعد بعض اوقات اس پہ بہت زیادہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شاید خواتین یہ سمجھتی ہے کہ بھئی اب ہم کچھ بھی بات کر لیں کوئی اتنا برا نہیں ہے، ہاں شادی سے پہلے یہ باتیں ہوتی ہیں تو شاید برا ہوتا۔ تو یہ بھی غلط رویہ ہے، غلط طریقہ کار ہے۔ شریعت سب کے لیے برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ کنواری کے لیے علیحدہ شریعت ہے اور شادی شدہ کے لیے علیحدہ ہے، اور لڑکے کے لیے علیحدہ ہے، لڑکی کے لیے علیحدہ ہے۔ ہاں احکام میں بعض اوقات فرق ہو سکتا ہے، لڑکی کو پردہ کرنے کا حکم ہے، مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، برقع پہننے کا تو نہیں ہے، نقاب کرنے کا حکم تو نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچتا کہ جی شادی ہو گئی نا اب اتنی پرواہ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض خواتین آپس میں سہیلیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، اور وہ انشاءاللہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے اس کے تحت میں انشاءاللہ اس پہ بھی کلام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس پہ بھی ہماری بہنیں غور کریں کہ شادی ہو جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مادہ حیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے کہ بھئی اب حیا کے تقاضے بدل گئے، پہلے بہت ہی زیادہ حیا تھی، اب تھوڑی بہت مقامات پر ہے بعض جگہوں پر، باقی کہ ہمیں پرواہ نہیں۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المتنطعون ہلاک ہو گئے، متنطعون ہلاک ہو گئے۔ متنطعون کسے کہتے ہیں عربک میں؟ مبالغون، المبالغون فی الامور، یعنی مختلف کاموں میں مبالغہ کرنے والے، بڑھا چڑھا کر چیز کو پیش کرنے والے، ہر چیز کے اندر حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ گویا کہ اس میں اشارہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، اور یہ راوی کہتے ہیں قولہا ثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ بیان فرمایا۔ مسلم کی روایت ہے۔ مبالغہ آرائی، بعض اوقات ہم مختلف چیزوں میں کرتے ہیں، بعض عبادت میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اس طرح مبالغہ کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت ذکر الہی، ہر وقت خاموش رہنا، ہر وقت نماز پڑھنے کی کوشش۔ خاموش رہنا بہت اچھی چیز ہے، عبادت کرنا بہت اچھی چیز ہے، ذکر الہی کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب یہ اس حد تک انسان اپنے اوپر غالب کر لے کہ اپنے نفس کا حق بھی بھول جائے، اپنی بیوی بچوں کا حق بھی ادا نہ کرے، جو اس کے اوپر شریعت نے لازم کیا تھا، یعنی نان نفقہ گھر والوں کا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اس سے بھی بے پرواہ ہو جائے، اب یہ مبالغے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایسی عبادت شریعت کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے۔ 3 صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حجرے یعنی گھر حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں نہیں تھے، تو کوئی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے کویسچن کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا اعمال تو ہمیں بتائیں، سرکار کیا کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، رات میں جاگتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ ان صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو قلیل گمان کیا، یہ تھوڑا عمل ہے، لیکن پھر آپس میں انہوں نے کہا کہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ کے تمام خلاف اولا امور کا ارتکاب سب معاف کر دیا ہے۔ یعنی گویا کہ انہوں نے کہا کہ سرکار تو اتنے بڑے اللہ کی ہستی ہیں، تھوڑا بہت بھی عمل کریں گے تو بہت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خود اعمال کا تعین کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی نے کہا، اب وہ زوجہ سن رہی ہیں اندر، یہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی نماز پڑھتا رہوں گا، یعنی رات کو اٹھ کے نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا، اپنا جذبات کا اظہار کیا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، یعنی کوئی بھی دن بغیر روزے کے نہیں گزرے گا۔ اور تیسرے نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ یہ تینوں باتیں کر کے چلے گئے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے تو زوجہ محترمہ نے بات بتائی، سرکار جلال میں تشریف لے آئے، غضب ناک ہو گئے سرکار، اور ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ ہی وہ 3 ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی تھیں؟ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم، میں تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں شادی بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن نہیں بھی رکھتا ہوں، میں رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا
کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں، یعنی اظہار غضب فرمایا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں انہوں نے بہت اچھے ارادے کیے تھے ایک طریقے سے کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، بہت اچھا ارادہ ہے۔ تمام زندگی روزہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے۔ ساری زندگی شادی نہیں کرنا اس لیے تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے یکسوئی حاصل ہو جائے، اچھا ارادہ تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کو یہ بات سمجھائی کہ اس میں مبالغہ ہے، اس میں اپنے نفس کا حق بھی ساقط ہو رہا ہے۔ پھر اگر یہی روش اختیار کریں گے، بعد میں آنے والی جو امت ہے وہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر ایسے اختیار کریں گے تو پھر بیویوں کا حق کیسے ادا ہوگا، پھر کاروبار زندگی کیسے چلیں گے، اور دیگر معاملات، اور جو پھر اس چیز کو اختیار نہیں کرے گا اس کو طعنہ زنی کی جائے گی کہ تم نکمے ہو، کمتر ہو، پیچھے رہ گئے ہو، اور اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرا عمل تمہارے لیے لائق تقلید ہے کہ میں بالکل ایک نارمل لائف گزارتا ہوں، اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، نافرمانی بالکل نہیں کرتا ہوں، شادی بھی ابھی میں نے کی ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، کسی دن نہیں بھی رکھتا ہوں، رات کو اٹھ کے سوتا بھی ہوں اور جاگ کے نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں میں سوتا ہوں، یہ نفس کا حق ہے، سرکار کھاتے پیتے تھے، نفس کا حق ہے، آپ نے شادی فرمائی، نفس کا حق ہے، اور پھر باقی سب کے حقوق بھی پورے کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو توازن ہے یہ مبالغے سے ہٹ کر ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی تعریفوں میں یا دوسرے کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے القابات اور اتنی بڑی بڑی باتیں کریں گے، یہ چیز بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ اس پہ مزید کلام ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔